بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وقف کا قاعدہ پڑھیں گے۔ وقف کہتے ہیں قرآن پاک کو پڑھتے پڑھتے رکنے کو۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پر ہمیں رکنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کہاں پر اور کس طریقے سے رکنا ہے، اس چیز کو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرنا چاہیے۔ اگر کہیں پر ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، سانس نہیں مل پا رہی ہے تو کیسے رکیں گے، اس چیز کو ہی آج کے اس سبق میں ہمیں سمجھنا ہے۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے گول نشان ہے، یہاں پر بھی گول نشان ہے، تو اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اور جہاں کہیں پر بھی آیت ہو تو وہاں پر ضرور رکنا چاہیے۔ اور آگے دیکھیے اب رکیں گے تو کیسے رکیں گے، قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 3 قاعدہ بیان کیا گیا ہے، قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3۔ قاعدہ نمبر 1 میں کیا ہے، زبر زیر پیش 2 زیر اور 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جسم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کو زبر زیر اور پیش پر یا 2 زیر اور 2 پیش پر رکنا ہو تو کیا کریں گے، اس کو ساکن کر دیں گے، یعنی اس کو جسم سے بدل دیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے میم کے نیچے زیر ہے، اگر اس میم پہ ہمیں رکنا ہو تو اس کو من الشیطان الرجیم نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس میم کے اوپر جسم دے دیں گے اور رجیم پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی زیر ہے، یہاں پر بھی زبر ہے، تو زبر زیر اور پیش، اسی طریقے سے 2 زیر اور 2 پیش پر اگر رکنا ہو تو ان کو جسم سے بدل دیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 دیکھیے، قاعدہ نمبر 2 میں ہے کہ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ قاعدہ نمبر 2 میں ہے 2 زبر کی بات، کہ اگر ہم کو رکنا ہے اور اخیر میں 2 زبر آ رہا ہے تو اگر 2 زبر پر رکنا ہو تو ایک زبر کو ہٹا دیں گے اور اس کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ جہاں کہیں پر بھی 2 زبر لکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ الف بھی لکھا جاتا ہے، لیکن اس الف کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ لیکن جب وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو پھر اس الف کو پڑھا جائے گا، اور جب اس الف کو پڑھا جائے گا تو ایک زبر ہٹ جائے گا، جیسے احدن سے احدا۔ اس کو کیسے پڑھیں گے، احدا، دال الف زبر دا، اور 2 زبر جو تھا اس ایک زبر کو ہٹا دیں گے۔ قاعدہ نمبر 3 کیا ہے، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ یہ بات بھی آپ کو پیچھے معلوم ہو چکی ہے کہ تا کی 2 قسم ہیں، ایک سیدھا تا ہے، اس کو تا بولتے ہیں، اور ایک ہے گول تا۔ تو گول تا کی بات یہاں پر چل رہی ہے، اگر گول تا پر رکنا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے جاری یتن میں دیکھیے تا 2 پیش تن، یہ گول تا ہے۔ اگر یہاں پر ہم کو رکنا ہے تو جاری یتن اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، یعنی اس گول تا کو ہا بنائیں گے اور اس کے اوپر جزم دے دیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے ہا بنا کر کے اس کے اوپر جزم دے دیے، تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے، جاریہ، یا ہا زبر یہ، جاریہ۔ تو جہاں کہیں پر بھی گول تا ہو اور گول تا پر ہم کو رکنا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، بھلے ہی اس گول تا کے اوپر کچھ بھی رہے، گول تا کے اوپر 2 زبر رہے، 2 پیش رہے، زیر رہے، زبر رہے، کچھ بھی رہے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، صرف گول تا ہونا چاہیے۔ اگر گول تا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ اب دیکھیے یہاں سے یہاں تک اسی قاعدے کی روشنی میں پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے اعوذ باللہ، دیکھیے اعوذ باللہ ہے، لیکن اگر ہم کو یہاں پر رکنا ہے، باللہ پر رکنا ہے، تو اس کو باللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے اعوذ باللہ، باللہ۔ اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، کیوں، اس لیے کہ ہائے کے نیچے زیر ہے۔ تو اگر زبر پر یا زیر پر اور پیش پر اسی طریقے سے 2 زیر اور 2 پیش پر رکنا ہو تو اس کو جزم سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ زیر پر ہم رک رہے ہیں تو اس زیر کو جزم سے بدل دیں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا، تو پڑھیں گے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں یہاں پر گول نشان ہے، یہاں پر رکنا ضروری ہے، تو رجیم پر ہم رکیں گے تو اس میم کے نیچے زیر ہے تو اس زیر کو جزم سے بدل دیں گے، رجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھیں گے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طریقے سے۔
بسم اللہ، اگر ہم کو یہاں پر رکنا ہے تو اس کو پڑھیں گے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن۔ اگر ہم کو الرحمن پر رکنا ہے تو یہاں پر بھی نون کے نیچے زیر ہے، تو زبر پر یا زیر پر یا پیش پر، اسی طریقے سے دو زیر پر اور دو پیش پر رکنا ہو تو اس کو جزم سے بدل دیتے ہیں۔ تو اس نون کے زیر کو جزم سے بدل دیں گے تو نون ساکن ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن۔ اور اگر نہیں رکنا ہے تو اس کو ملا کر کے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے۔ الحمد، اگر ہم کو الحمد پر رکنا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الحمد، دال کے اوپر پیش ہے، اس کو جزم سے بدل دیں گے الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین۔ اس نون کے اوپر زبر ہے، عالمین پر رکیں گے تو اس کو عالمینہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس زبر کو جزم سے بدل دیں گے، نون کو ساکن کر دیں گے اور ہو جائے گا رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیں لکھا ہوا ہے نستعین، نون کے اوپر پیش ہے لیکن یہاں پر رکیں گے تو اس پیش کو جزم سے بدل دیں گے نستعین، ہو جائے گا قل ہو۔ یہاں پر اگر رکنا ہو تو یہ ہوا ہے، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا، قل ہوا ہے، لیکن اگر ہم کو رکنا ہے یہاں پر تو اس واو کے زبر کو جزم سے بدل دیں گے تو ہا واو پیش ہو جائے گا۔ کیسے رکیں گے؟ قل ہو، لیکن اگر نہیں رکیں گے تو اس کو ملا کر کے پڑھ دیں گے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، احد۔ یہاں پر دال کے اوپر دو پیش ہے، احد نہیں پڑھیں گے بلکہ اس دو پیش کو جزم سے بدل دیں گے اور ہو جائے گا احد۔ اور جب دال کے اوپر جزم ہو اور دال قاف طا با جیم دال قطب جدین میں سے ہے، اور یہ بات آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے کسی کے اوپر بھی جزم ہو تو وہاں پر قلقلہ ہوتا ہے، لہذا دال کے اوپر یہاں پر جزم بنائیں گے تو قلقلہ کریں گے۔ احد، احد، قل هو اللہ احد، ان مع العسر، ان مع العسر، لیکن اگر رکیں گے تو یہ عسری نہیں ہوگا بلکہ ہو جائے گا ان مع العسر، ان مع العسر یسرا، یسرا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بات قاعدہ نمبر 2 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ دو زبر پر اگر رکنا ہو تو ایک زبر کو ہٹا کر کے الف پڑھا جاتا ہے، تو اس پر سے ایک زبر ہٹا دیے اور الف پڑھ دیے تو ہو گیا را الف زبر را، یسرا، ان مع العسر یسرا۔ تو قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2 دونوں ہم سمجھ گئے، اب قاعدہ نمبر 3 کو یہاں سے سمجھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3 میں تھا کہ اگر گول تا پر وقف کرنا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، فیہا عین جاریہ، جاریہ، یہ پڑھیں گے، یا ہا زبر یہ، گولتا ہے، اس گولتا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری، یا ہا زبر یہ، جاریہ، فیہا عین جاریہ۔ اور پیچھے ایک قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آئے تو وہاں پر اخفا ہوگا، تو یہاں پر حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے جیم آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے فیہا عین جاریہ، تسقی من عین آنیہ، آنیہ، آنیۃ نہیں پڑھیں گے، یہاں پر رکیں گے اور رکنے کے بعد اخیر میں گولتا آ رہا ہے، اس گولتا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، ہو جائے گا عین آنیہ، لا تسمع، لا تسمع فیہا، لا تسمع فیہا لاغیہ، لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، لاغیۃ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر 2 زبر ہے، 2 زبر ہے تو ایک زبر کو ہٹا کر کے الف پڑھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کریں گے، 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، کچھ بھی ہو، اگر یہ چیز گول تا کے اوپر ہے تو اس چیز کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اعتبار گول تا کا ہوگا۔ اگر گول تا ہو آخر میں تو بھلے ہی اس کے اوپر کچھ بھی رہے، اس گول تا کو ڈائریکٹ ہم ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے اور ہو جائے گا لاغیہ، یا ہا زبر یہ، لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ تو اس طریقے سے آپ کو بار بار پڑھنا ہے۔ تو وقف کرنے کے آپ 3 قاعدے پڑھ لیے، یہی 3 قاعدے اہم ہیں، باقی ان کے علاوہ جو چیزیں
رہیں گی، اس کے اوپر اگر وقف کرنا ہو تو وہ اپنی ہی حالت پر رہے گی۔ مثال کے طور پر آخر میں الف مدہ ہو یا یائے مدہ ہو یا واو مدہ ہو اور اس پر رکنا ہو ہم کو، تو وہ پھر الف مدہ الف ہی مدہ رہے گا، یائے مدہ ہی رہے گا، واو مدہ ہی رہے گا، اس کو بدلنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے واو لین اور یائے لین رہے تو اس کو بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف زبر زیر پیش اور دو زبر دو زیر اور دو پیش ہی بدلے گا۔ تو اگر رکنے کے بعد اخیر میں زبر زیر اور پیش یا دو زیر اور دو پیش رہے تب تو اس کو جزم سے بدل دیں گے، اور اگر اخیر میں دو زبر رہے تو ایک زبر کو ہٹا کر کے الف پڑھا جائے گا، اور اگر رکنے کے وقت اخیر میں گول تا ہے تو اس گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ تو وقف کرنے کے اور رکنے کے 3 قاعدے ہم پڑھے ہیں، ان تینوں قاعدوں کو اچھے سے سمجھ جائیے اور بار بار پڑھنے کی پریکٹس کیجیے۔ آپ کہیں سے بھی کھولیے کتاب اور اس کو پڑھیے، وقف کر کے پڑھیے، وقف کریے، اپنے سے رکنے کی کوشش کیجیے کہ یہاں پر ہم رکیں گے تو کیسے ہوگا۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے اعوذ، لیکن ہم اس پہ رکنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھیں گے اعوذ اعوذ، زال کے اوپر پیش ہے، اس زال کو جزم سے بدل دیں گے، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ من پر اگر رکنا ہے، مینا پہ رکنا ہے تو اس زبر کو جزم سے بدل دیں گے اور ہو جائے گا من، اعوذ باللہ من، اس طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طریقے سے بار بار پڑھنے کی اور سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ آپ کی مدد سے قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔